السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہمارا سنن ابی داود کا چوتھا سبق ہے۔ امید ہے آپ نے گزشتہ سبق نمبر 3 کو سماعت کر لیا ہوگا اور اس کو ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ گزشتہ ہمارا سبق باب کیف التکشف عند الحاجہ سے تھا، اور گزشتہ ہمارے سبق کا آخری ترجمۃ الباب باب الاستبراء من البول تھا۔ آخری ترجمۃ الباب کے ذیل میں امام ابو داود 3 احادیث لے کر آئے تھے، اور ان احادیث سے جو مسائل مستنبط ہوئے تفصیل کے ساتھ ہم نے کل گزشتہ سبق میں اس کو پڑھ لیا اور سمجھ لیا تھا۔ آج ہمارا جو سبق ہے سنن ابی داود جلد اول، سبق کا آغاز ہم باب البول قائما سے کرنے جا رہے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے انتہائی محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اپنا صفحہ نکال لیجئے تاکہ ہم سبق کا آغاز کریں۔ باب البول قائما والا پیج۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب البول قائما، باب ہے کھڑا ہو کر پیشاب کرنے کے بیان میں۔ به قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبہ تحویل، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة وهذا لفظ حفص عن سليمان عن ابي وائل عن حذيفة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباتة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه. قال أبو داود قال مسدد قال فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے گندگی کے ڈھیر کے پاس آئے، فبال قائما، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ثم دعا بماء، آپ نے پانی منگوایا، فمسح علی خفیہ، اور وضو کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پہن رکھے تھے، موزوں پر مسح کیا۔ امام ابو داود فرماتے ہیں کہ مسدد نے اپنی سند کے ساتھ جو بیان کیا ہے وہ یوں بیان کرتے ہیں ان الفاظ سے، فذهبت اتباعد فدعانی حتی كنت عند عقبه۔ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ یہ فرمایا کہ میں گیا، اتباعد کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قضاء حاجت فرما رہے تھے اور آپ پیشاب کے تقاضے میں مشغول تھے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونا چاہا تاکہ ستر رہے، پردہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، حتی کنت عند عقبہ، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنوں کے قریب تر ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرف پیٹھ تھی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ تم اس طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ ستر ہو جائے، اوٹ ہو جائے، ایک پردہ ہو جائے، یعنی کسی بھی چیز سے پردہ کیا جا سکتا ہے اور اوٹ لی جا سکتی ہے تاکہ دوسرے کسی کی ستر کی طرف، شرمگاہ کی طرف نظر نہ پڑے۔ یہ پردے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا، قریب کیا۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑے کے ڈھیر پر تشریف لائے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔
حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے استنجا اور وضو کا پانی آپ کے لیے رکھا ہوا تھا، جب آپ واپس ہونے لگے تو آپ نے مجھے بلا لیا اور میں اپنی ایڑی آپ کی ایڑی کے ساتھ ملا کر مخالف سمت میں کھڑا ہو گیا۔ یہ اس پورے کی پوری حدیث کا ترجمہ اور اس حدیث کی تشریح۔ اب چند اس حدیث میں یا اس ترجمۃ الباب کے ذیل میں چند سوالات ہیں، ان کے جوابات سن لیجئے۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یعنی یہ موقع کیا تھا جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا؟ تو اس کے کئی جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کمر میں درد تھا، جس کی وجہ سے بیٹھنا مشکل تھا، عذر کی بنا پر آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نیچے چونکہ گندگی تھی، موقع ایسا تھا کہ جس موقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھ کر پیشاب کرنے کی صورت میں نجاست کے ملوث ہونے کا اندیشہ تھا، اس وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ دوسرا سوال جو یہاں ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تو دور جانے کی تھی، جیسے کہ ہم نے گزشتہ ترجمۃ الباب میں احادیث کو پڑھا کہ جس میں احادیث صراحتاً ہے اذا ذهب المذهب ابعد، آپ موقع حاجت کا ارادہ جب فرماتے تھے دور چلے جاتے تھے، حتی لا یراہ احد، کہ کوئی ایک آدمی بھی آپ کو دیکھ نہ سکتا تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی پیشاب کرنے کھڑے ہو گئے، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امور صحابہ میں مصروف تھے اور کافی دیر سے پیشاب کا تقاضا ہو رہا تھا، تو دور جانے میں تکلیف کا خطرہ تھا اور جس قدر پردہ کا اہتمام ہو سکتا تھا وہ اہتمام کیا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہوا کہ بیان جواز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل بھی ثابت ہے کہ دور جانا وہ لازمی اور ضروری اور واجب کے درجے میں نہیں ہے، وہ افضلیت پر محمول ہے۔ یہ موقع چونکہ موقع ایسا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بارے میں صحابہ کے ساتھ مصروف تھے، مشغول تھے اور دور جانے میں حرج تھا۔ جی آگے ترجمۃ الباب ہم پڑھتے ہیں۔ اگلا باب فی الرجل یبول باللیل فی الاناء ثم یضعه عنده، اگر کوئی آدمی رات کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتا تو اپنے گھر میں کسی برتن میں پیشاب کرے، پھر اس پیشاب کو اپنی چارپائی کے نیچے رکھ لے، صبح ہوتے ہی اس پیشاب کو باہر انڈیل دے، ایسا کرنا جائز ہے، جو اس ترجمۃ الباب سے جو امام ابو داود کی غرض ہے۔ باب فی الرجل یبول باللیل فی الاناء، کہ رات کو آدمی برتن میں پیشاب کر لے اور وہ برتن اپنے چارپائی کے یا بستر کے قریب کہیں رکھ لے، یہ ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مطہرہ سے۔ به قال حدثنا محمد بن عیسیٰ قال حدثنا حجاج عن ابن جریج عن حکیمة بنت أميمة ابنة رقيقة عن أمها أنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل۔ حضرت حکیمہ وہ اپنی والدہ سے نقل کرتی ہیں جو ان کی والدہ ہیں امیمہ، وہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لکڑی کا بنا ہوا برتن تھا، عیدان کھجور کا تنا جس کو کوریج کر پیالہ بنا لیا گیا ہو۔ عیدان
وہ کھجور کا تنا جس کو کورید کر پیالہ بنایا گیا ہو۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک برتن تھا تحت سریرہ، جو آپ کی چارپائی کے نیچے رہتا تھا، یبول فیہ باللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس میں آپ پیشاب کر لیا کرتے تھے۔ چارپائی کے نیچے سوال ہے، چارپائی کے نیچے پیشاب رکھ لینا یہ نظافت کے بظاہر خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی نظیف تھے، آپ کا ایسا کرنا وہ کیوں ممکن ہے؟ جواب اس کے کئی ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے، بالعذر ایسا کرنا جائز ہے، ممکنہ رات کے وقت باہر نکلنے میں دشمن کا خطرہ ہو، کیونکہ منافقین اور یہودی بھی مدینہ میں رہتے تھے، اس لیے آپ عذر کی بنا پر ایسا کرتے تھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بیان جواز کے لیے ایسا فعل کرنا تاکہ میری امت پر آسانی رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل وہ قابل تقلید ہے تاکہ امت کے لیے آسانی اور سہولت مل سکے، تو بعض اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی آسانی کے لیے بھی ہیں۔ جی اگلا ترجمۃ الباب، باب المواضع التي نهي عن البول فيها، وہ مواقع اور وہ جگہیں جہاں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا۔ بھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الذي يتخلي في طريق الناس أو ظلهم۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللاعنین، یعنی بچو تم دو ان اسباب سے، دو لعنت کے اسباب سے، لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو، دو لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا وَمَا اللاعنان، یعنی یا رسول اللہ کہ وہ دو چیزیں جو لعنت کا سبب بنے وہ کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ ہے الذی یتخلی فی طریق الناس، کہ ایک وہ شخص کہ جو لوگوں کے راستے میں پیشاب کرتا ہے، پیشاب یا پاخانہ کرتا ہے یا ان کے سایوں میں پیشاب کرتا ہے۔ تو اس ترجمۃ الباب کی غرض یہ ہے کہ ایسی جگہ میں پیشاب پخانہ کرنا منع ہے جو انسان کے کام آتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ان جگہوں پر پیشاب کرنے والے کو لعنتی کہا گیا ہے۔ جی اس حدیث میں ظلہم، سائے سے مراد ہر قسم کا سایہ، دیوار کا سایہ، کمرے کا سایہ، درخت کا سایہ، خواہ اس کے نیچے گرمیوں میں خود انسان بیٹھتے ہوں یا جانوروں کو سائے میں باندھتے ہوں، اس جگہ سائے میں پیشاب یا پخانہ کرنا بہرحال منع ہے جو لوگوں کی اذیت کا، تکلیف کا باعث اور سبب بن جاتا ہے، اور ایسا چونکہ لوگوں کو اذیت اور تکلیف کا باعث اور سبب ہے، یہی یعنی یہ عمل یہی لعنت کا سبب بن گیا، اور اسی کو حدیث شریف میں فرمایا کہ ایسا کرنے والے وہ لعنتی ہیں۔ به قال حدثنا اسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب ابو حفص وحديث اتم ان سعيد بن الحكم حدثهم قال اخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن شريح ان ابا سعيد الحميري حدثوا عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق وظل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ تین لعنت کی جگہوں سے تم بچو، البراز فی الموارد، ایک گھاٹ میں، گھاٹ حوض ہیں یا پانی کا گھاٹ، اس میں پیشاب پخانہ کرنے سے،
وقارعۃ الطریق، اور راستے کے بیچ میں، اور سائے راستے کے بیچ اور سائے میں پیشاب پخانہ کرنے سے تم بچو۔ فی الموارد وقارعۃ الطریق والظل۔ باب فی البول فی المستحم، یہ باب ہے، اس ترجمۃ الباب کی غرض یہ بیان کرنا ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس مسئلے میں تھوڑی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر غسل خانہ کچا ہے اس میں پیشاب کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی آدمی اس میں پیشاب کرے گا تو لا محالہ اس کے بعد اس میں غسل کرے گا یا اس میں وضو وغیرہ کرے گا، اکثر وساوس اس میں پیدا ہوں گے کہ پیشاب کی چھینٹیں میرے جسم پر پڑی ہوں گی، پھر یہ وساوس بڑھتے بڑھتے انسان نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ حدیث میں بھی اس چیز کی وضاحت موجود ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا یبول الرجل فی مستحمہ، تو یہ اس غسل خانے میں پیشاب کرنے کی ممانعت ہے جو غسل خانے ہوتے تھے، یعنی غسل خانہ کہ جو کچا بنا ہوتا تھا، اور ایسا غسل خانہ کہ جس میں پیشاب کرنے کے لیے علیحدہ سے جگہ مقرر نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد قال حدثنا معمر قال أخبرني أشعث وقال الحسن عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ولا ثم يغتسل فيه۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی غسل خانے میں ہرگز پیشاب نہ کرے پھر وہ اس میں غسل کرے، لا محالہ اس سے اس سے وساوس پیدا ہوں گے کہ جس کی وجہ سے اس کو نماز کی یکسوئی اور خضوع میں خلل پیدا ہوگا۔ قال احمد ثم يتوضأ فيه، احمد نے یہ الفاظ نقل کی ہیں ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه، اکثر وساوس اسی سبب سے پیدا ہوتے ہیں، پیشاب کی چھینٹوں سے۔ وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم او يبول في مغتسله۔ حضرت حمید حمیری فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو ملا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے۔ فرماتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ہر ایک کو روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا اور اس بات سے منع فرمایا کہ غسل خانے میں پیشاب کریں۔ یہ تو دفع وساوس کے لیے تھا ممانعت، اور یہ فرمایا اکثر مشائخ اور علماء کی جو تشریح ہے کہ روزانہ کنگھا کرنا، اس کے کیا یہ جو ممانعت ہے یہ کراہت تنزیہی کے درجے میں ہے، یہ کراہت تحریمی نہیں ہے، اور کراہت تنزیہی بھی تب ہے جب کہ روزانہ کنگھا کرنے کی غرض تزیین و آرائش ہو۔ ہاں اگر ضرورت کے لیے اور صفائی کے لیے، طہارت کے لیے کنگھا کریا جائے بالوں کا یا پھر اسی طرح داڑھی کا، تو اس میں کوئی قباحت اور کراہت بھی نہیں رہتی ہے۔ اور یہ عام طور پر بال عورتوں کے بڑے ہوتے ہیں، اس کی ضرورت روزانہ کنگھا کرنے کی ہوتی ہے،
اور مرد کے یعنی اپنے شوہر کے لیے تزئین اور آرائش کرنے کے لیے کنگھا کرنا یہ اس کی ضرورت بہر صورت ہے، اس میں کراہت بھی نہیں رہتی۔ ہاں مردوں کے لیے یہ کراہت، یہ ممانعت اس لیے ہے تاکہ وہ کنگھا کرنے میں نہ لگے رہیں کہ یہ زیب و زینت کرنا تو عورتوں کے ساتھ مشابہ ہو جائے گا، تو عورتوں کے ساتھ تشبیہ لازم آنے کے سبب ان کو روزانہ کنگھا کرنے سے منع فرمایا اگر وہ تزئین اور آرائش کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اور اس ترجمۃ الباب کو جو ثابت کیا ہے اس حدیث کے الفاظ ہیں یبول فی مغتسلہ، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے ہم کو منع فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایسی جگہ جہاں پر وضو کیا جائے یا طہارت حاصل کی جائے وہاں پیشاب کرنا بھی درست نہیں ہے اور پیشاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ طہارت اور صفائی کے خلاف ہے اور نظافت کو زائل کر دیتا ہے، اور اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ باب النہی عن البول فی الحجر، یہ باب ہے کسی سوراخ میں پیشاب کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔ وبی قال حدثنا عبید اللہ بن عمر بن میسرة قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابی عن قتادة عن عبد الله بن سرجس قال ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہى ان يبال في الحجر۔ حضرت عبداللہ بن سرجس فرماتے ہیں آپ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ قالوا لقتادہ، جو قتادہ کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتادہ سے کہا ما یکرہ من البول فی الجحر قال، تو وجہ بیان کی، قال حضرت قتادہ نے فرمایا کہ کان یقال انہا مساکن الجن، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سوراخ یہ جنات کے مساکن ہوتے ہیں، ان کی رہائش گاہیں ہوتی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اس کا بھی احتیاط کرنا چاہیے جب آپ کسی کھلے علاقے میں پیشاب کرنے کے لیے جائیں، قضاء حاجت کے لیے جائیں، کسی کھیت میں اور صحرا میں یا کھلے علاقے میں جہاں یعنی فصلیں ہوں یا صرف یعنی پتھریلی جگہ ہو، ریتلی جگہ ہو، پہاڑی علاقے ہوں، تو وہاں پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے سوراخ جو نظر آتے ہوں ان میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ باب ما یقول الرجل اذا خرج من الخلاء، یہ باب ہے اس دعا کے بیان میں کہ جو آدمی بیت الخلاء سے نکلتے وقت پڑھے۔ بھی قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا اسرائیل عن یوسف بن ابی بردہ عن ابی قال حدثتنی عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفران۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے غفرانک، یعنی یا اللہ میں اپنی بخشش کی دعا کرتا ہوں، غفرانک میں اسأل غفرانک میں دعا کرتا ہوں آپ سے اپنی بخشش کی۔ اور دوسری دعا بھی حدیث میں منقول ہے، وہ یوں ہے الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ باب کراہیت مس الذکر بالیمین فی الاستبراء، اور قضاء حاجت کے وقت اور استبراء میں یعنی استنجا کے دوران دائیں ہاتھ سے مردوں کا آلہ تناسل کو چھونا مکروہ ہے، اس کا بیان۔ فی قال حدثنا مسلم بن ابراہیم وموسى بن اسماعیل قال حدثنا ابان قال حدثنا یحییٰ عن عبداللہ بن ابی قتادہ
عن ابی قال قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال احدکم فلا يمس ذكره بيمينه واذا اتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه واذا شرب فلا يشرب نفسا واحدہ۔ یہ چند امور ہیں جن امور سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو ہرگز دائیں ہاتھ سے آلہ تناسل کو نہ چھوئے نہ پکڑے۔ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ جب خلا کے لیے بیت الخلاء کے لیے آئے فَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ تو وہ دائیں ہاتھ سے نہ استنجا کرے۔ وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبْ نَفْسًا وَاحِدَةً اور جب وہ پانی پیے تو ایک سانس میں پانی نہ پیے۔ بھی قال حدثنا محمد بن آدم وبه قال حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصي قال حدثنا ابن أبي زايد قال حدثنا أبو أيوب يعني أفريقي عن عاصم عن المسيب بن رافع ومعبد عن حارثة بن وهب بن الخزاعي قال حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شمال لما سوى ذلك۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو کھانے پینے اور کپڑے پہننے کے لیے بنا رکھا تھا اور بایاں ہاتھ ان چیزوں کے علاوہ کے لیے بنائے رکھا تھا، یعنی کہ جو کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے، کپڑا پہننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کا استعمال فرماتے تھے۔ دائیں ہاتھ سے آغاز کرتے تھے کپڑا پہننے کے لیے، تو اسی طرح جوتا پہننے کے لیے دائیں طرف کا آغاز کرتے تھے، یعنی کہ جو ثواب کے امور ہیں اور محتم بشان چیزیں ہیں، افعال ہیں، اعمال ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے آغاز کرتے تھے۔ بھی قال حدثنا ابو توبہ قال حدثنا عیسی بن یونس عن ابن ابی عروبہ عن ابی معشر عن ابراہیم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان يد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه۔ حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ وہ طہارت وضو کے لیے تھا، کھانے کے لیے تھا، پینے کے لیے تھا، اور بایاں ہاتھ قضاء حاجت کے لیے تھا، تامہ قضاء حاجت کے لیے۔ وما کان من ادا اور یہ اس کی وما کان من ادا یہ یعنی اور جو چیزیں گندگی وغیرہ کی صفائی کے لیے ہوتی ہیں، جیسے ناک کا صفائی کے لیے آپ بائیں ہاتھ کے استعمال کرتے تھے، اسی طرح قضاء حاجت کے لیے بھی آپ بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے تھے۔ وکانت یدہ الیسریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بایاں ہاتھ تھا، لخلائہ یعنی صفائی کے لیے، یعنی اس گندگی کو دور کرنے کے لیے۔ بھی قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمعناه۔ ترجمۃ الباب کی دوسری، تیسری اور چوتھی احادیث میں بھی یہی بات ثابت ہوئی ہے کہ کھانے پینے اور کپڑے پہننے میں دائیں ہاتھ کو مقدم رکھنا چاہیے اور باقی چیزوں میں بائیں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ باب فی الاستتار فی الخلاء، یہ باب ہے، اس ترجمۃ الباب کی غرض یہ بتانا ہے کہ چھپ کر تقاضا پورا کرنا اس کا ادب ہے، اور کھلم کھلا تقاضا پورا کرنا یہ خلاف ادب ہے۔ بوقت قضاء حاجت پردہ کرنا یہ ادب کا تقاضا ہے، اور اس میں اپنے آپ کو، اپنے ستر کو، شرمگاہ کو چھپانا اور اس کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ اس کا بیان ہے۔ بھی قال حدثنا ابراہیم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحسين بن الحبراني عن ابي سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو سرما لگائے تو چاہیے کہ وہ یعنی کہ وطر لگائے،
طاق لگائے، جو ایسا کرے تو بہت بہتر ہے، جو نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں۔ ومن استجمر فلیتم من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن اکل فما تخلل فلیلفظ وما لاک بلسان فلیبتلع من فعل فقد احسن۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استجمار کا یہاں پر جو مطلب ہے وہ ہے استنجا بالاحجار، یعنی کہ پتھروں سے استنجا کرنا۔ جو استنجا کرے تو چاہیے کہ وہ طاق ڈلوں کا استعمال کرے، جو ایسا کرے تو بہتر ہے، جو نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو کھانا کھائے، جو فما تخلل فلیلفظ، تو جو دو دانتوں کے درمیان میں پھنس جائے، فلیلفظ تو چاہیے کہ وہ پھینک دے، وما لاک بلسانہ فلیبتلع، جو زبان کے ساتھ ملا رہے اس کو وہ نکل لے۔ من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن اتى الغائط فليستتر، اور جب قضاء حاجت کے لیے جائے تو چاہیے کہ وہ ستر کرے، وہ یعنی وہ پردہ کر لے اور وہ شرمگاہ کو چھپا لے۔ فلیستتر، وہ پردہ کرے، وہ چھپ جائے۔ فإن لم يجد الا ان يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، اگر وہ کوئی چیز نہیں پاتا مگر وہ یہ کہ وہ جمع کرے ریت کے ایک ٹیلے کو وہ جمع کر لے، ریت پڑی ہوئی اس کو اکٹھا کر کے اس کی اوٹ بنا لے۔ فلیستدبره، تو چاہیے کہ وہ اس کی اوٹ میں اس کی پیٹھ کر لے۔ فإن الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، بے شک شیطان بنی آدم کے اعضاء کے ساتھ کھیلتا ہے۔ من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، جو ایسا کر سکے تو بہتر ہے، جو نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ قال ابو داود رواہ ابو عاصم عن ثور قال حسین الحميري قال ورواہ عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال ابو سعید الخیر قال ابو داود ابو سعید الخیر هو من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو سعید فرمایا امام ابو داود نے کہ ابو سعید الخیر یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال ابو داود رواہ ابو عاصم عن ثور قال حسین الحميري۔ اس عبارت سے امام صاحب کی غرض یہ ہے کہ امام ثور، حضرت ثور کے دو شاگرد ہیں، ایک ہے عیسیٰ بن یونس، وہ اپنی سند میں الحسین الحبرانی کہتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پہلے طریق میں جو الفاظ پڑھے دیکھے وہاں ہے الحسین الحبرانی۔ اور امام ثور کے دوسرے شاگرد ابو عاصم، یہ دوسرے شاگرد ہیں۔ پہلے شاگرد جو گزرے ہیں وہ امام ثور کے پہلے شاگرد عیسیٰ بن یونس، وہ حسین الحبرانی ذکر کرتے ہیں، جبکہ امام ثور کے دوسرے شاگرد ابو عاصم الحسین الحميري کہتے ہیں۔ بظاہر تو دونوں میں تعارض نظر آتا ہے، لیکن یہ اختلاف لفظی ہے، کیونکہ حبران قبیلہ حمیر ہی کی شاخ ہے، تو کبھی اس کو حبرانی کہا اور کبھی حميري، یعنی دونوں نسبتیں حسین کی ہے، حميري بھی اور حبرانی بھی۔ اگلی جو عبارت ہے وہ رواہ عبد الملک بن الصباح عن ثور، اس عبارت کا جو مقصد فقال ابو سعید الخیر، اس عبارت کا جو مقصد غرض امام ابو داود کی ہے وہ یہ ہے عبد الملک بھی امام ثور کے شاگرد ہیں۔ یہ سند میں ابو سعید کے ساتھ الخیر کا لفظ لے کر آتے ہیں، اوپر والی سند میں ابو سعید کے ساتھ الخیر کا لقب نہیں ہے۔ تو امام ابو داود نے فرمایا کہ اس کی یعنی کہ فیصلہ کر دیا کہ امام ابو داود فرماتے ہیں کہ جہاں ابو سعید الخیر آتا ہے وہ صحابی رسول ہیں، یعنی کہ ابو سعید کے ساتھ خیر کا جہاں لقب آئے وہ صحابی ہیں، اور جہاں بغیر الخیر کے لقب کے ابو سعید آتا ہے وہ تابعی ہیں، اور یہی راجح ہے۔ تو اس حدیث میں جو یہ لفظ آئے ہیں
من ات الغائط فلیستتر، اس سے ترجمۃ الباب ثابت ہوتا ہے۔ ترجمۃ الباب کی غرض بھی یہ تھی کہ بیت الخلاء قضاء حاجت کے وقت پردہ کیا جائے اور یعنی شرمگاہ کو چھپایا جائے، اور یہی ادب کا تقاضا ہے، اور بغیر یعنی کہ بے پردگی کے ساتھ کھلم کھلا تقاضا پورا کرنا یہ ادب کے بھی خلاف ہے اور سنت اور احادیث کے بھی خلاف ہے۔ آج ہمارا سبق آخری حدیث باب فی الاستتار فی الخلاء کی حدیث ہم نے پڑھی ہے۔ یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہوا۔ کل ہم انشاءاللہ العزیز اگلا ترجمۃ الباب شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔